بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سات نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ بلد مکہ کے ناموں میں سے ایک نام پر یہ سورت اس بات کا پیغام ہے کہ اس شہر کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا اور جن لوگوں کے بیچ میں اپنے رسول کو بھیجا، اگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی تو قیامت کے دن کوئی ان کو اس نقصان سے نہیں بچا سکتا جو کہ ان کی راہ دیکھ رہا ہے۔ ہم سب کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ نعمتوں کی ناقدری جواب دہی اور مسئولیت کا باعث بنتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت میں آیتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ نہیں سے بات شروع ہو رہی ہے تو وہی انداز ہے۔ سورت قیامت کے شروع میں بھی بات ہوئی کہ اس سے پیچھے بات کوئی اور تھی۔ مراد یہ ہے کہ جو باتیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، بلکہ بات یہ ہے کیا کہ اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور جواب آگے آئے گا۔ اور ان ساری آیتوں اور ان ساری صورتوں میں بنیادی طور پہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ ساری قیامت کے دن کے آنے اور دوبارہ کھڑے کیے جانے کے موضوع پہ ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہاں یہ کہا بہذا البلد، اس شہر کی، تو اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ کیوں کھائی اس کی؟ اس لیے کہ ایک ایسی بستی جس میں نہ گھاس نہ پتا نہ پانی، سنسان پہاڑوں کے بیچ میں، اور اللہ کے بندے ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو یہاں لا کر کس کے سہارے چھوڑا، اور پھر وہ گھر کیسے بنا، اور آج وہاں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو گئے۔ تو جس رب نے اس بے آباد شہر کو آباد کیا، کیا پھر وہ باقی کام نہیں کر سکتا؟ اشارہ ہے اس بات پہ کہ اللہ کے مقابلے پہ مت آؤ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور حال یہ ہے کہ نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ مراد کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس شہر میں ہیں اور آپ کے یہاں رہنے کی وجہ سے اس شہر کی عظمت میں اضافہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس شہر میں مکہ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ کچھ دیر کے لیے یہاں جنگ کرنا حلال ہو جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس شہر میں تو جنگل کے جانوروں تک کو مارنا حرام ہے، تو کہاں پھر آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے اور آپ کی بات ماننے والوں کو ریت پہ اور پتھروں پہ لٹایا جا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس شہر میں آپ کے اوپر اور آپ کی بات ماننے والوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ وہی مضمون ہے کہ جو مکہ کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو اسلام پہ آنے کی وجہ سے سزائیں دی جاتی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ والد کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اولاد کون ہے؟ ہم سارے انسان۔ اگلی آیت سے چونکہ انسان کا ذکر ہے، مطلب کیا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں ہیں آج کل، ان سب کی قسم۔ اب اس قسم کا جواب تو آگے ہی آئے گا۔ یہ ہے جواب قسم آیت 4 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ بھی بات ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھنے والی بات ہے۔ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بھی ایک سے زائد معنی بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں سکھ چین کی بانسری بجانے کے لیے نہیں آیا، انسان اس دنیا میں مزے کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا اس کے لیے محنت اور مشقت کی جگہ ہے۔ یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے، اور کمرہ امتحان میں محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے، وہاں سو تو نہیں سکتے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ شہر گواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھپائی تھی، تب یہ شہر بسا، اور آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ماننے والوں کی حالت گواہ ہے کہ وہ آج اللہ کے نام کو بڑا کرنے کے لیے کس طرح مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں جنگل کے جانوروں تک کے لیے امان ہے، لیکن اسلام والوں کے لیے امان نہیں، اور ہر انسان کی زندگی ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پانے سے موت کے آخری سانس تک اس بات پر گواہ ہے کہ قدم قدم پر تکلیفیں، مشقتیں، محنت اور خطرات ہیں۔ بچہ کوئی آرام سے دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں کتنے خطروں میں ہوتا ہے۔ اس وقت ڈیلیوری کے وقت بچے کی جان جا سکتی ہے، اور پھر زندگی میں دیکھیے پیدا ہو کر دودھ کوئی آرام سے پیتا ہے، اور کہاں پھر بچپن، اسکول، اور پھر روز اسکول جانا، امتحانات، جوانی اور جوانی کے چیلنجز، اور پھر بڑھاپا۔
کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، جہاں ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو کیا پتہ چلا کہ انسان کے لیے یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہ جنت ہوگی۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے، بلکہ یہاں تو تکلیفیں۔ آپ ذرا اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو آپ کو مجھے کیا کہنا ہے کہ ان ساری مشقتوں کا رخ صحیح رخ پہ کر کے ہمیشہ کی جنت پانی ہے، جہاں جانے کے بعد پھر کوئی تکلیف سہنی نہیں پڑے گی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، اچھا کرے یا برا، ہر حال میں اللہ کو پتہ ہے۔ انسان کی حالت دنیا میں اچھی ہو اللہ کو پتہ ہے، بری ہو اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی برسر اقتدار ہے، اس کو پکڑ کر نیچے کرنے والا کوئی ہے تو اللہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ انسان ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں، یعنی تقدیروں کے ابھرنے اور مٹنے کے سارے راز اس دنیا میں ہیں، کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ تو کیا آپ اور میں پھر اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ہم سب اللہ کی قدرت میں ہیں؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ یہ انسان کی شوخیاں بگاڑنا اور اپنی ذات پہ ڈھیروں مال خرچ کرنا۔ آپ دیکھیں اہلکت مالا لبدا، یہ نہیں کہا کہ انفقت مالا لبدا، فرق ہے دونوں میں۔ میں نے ڈھیر سا مال ہلاک کر دیا، لٹا دیا، اڑا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہنے والے کو اپنے مال پہ بہت فخر تھا۔ میں ڈھیروں مال کماتا ہوں، پیسہ بہت ہے، یعنی شیخیاں بگاڑنے کی کیفیت ہے۔ میں جتنا مرضی خرچ کر دوں، اچھا کروں، برا کروں، اصل میں نمائشی بات ہے، فخریہ بات ہے۔ عرب لوگ قصہ گوؤں کو، شاعروں کو بڑی انعامات دیتے، شادی اور غموں کی رسموں میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی دعوت کرتے، صرف اپنے نام کے لیے۔ جوئے میں ڈھیروں دولت ہار دیتے، جوا جیت جانے پر اونٹوں پہ اونٹ کاٹ کاٹ کر دوستوں کو کھلاتے، میلے ڈھیلے لگتے، سرداری دکھانے کے لیے شان و شوکت، اور تقریبات میں بے پناہ کھانے، بڑے باتیں، آئے جو کھانا چاہے کھا لے۔ جس کا دسترخوان بڑا ہوتا تھا اس کی پھر تعریفیں شاعر کرتے تھے، قصیدے گاتے تھے۔ ذرا سا سوچئے کہ آج ہمارا تو نہیں یہ حال۔ آج ایک شادی 1 کروڑ سے اوپر کیوں چلی گئی؟ آج ایک جوڑا 1 لاکھ سے اوپر کیوں چلا گیا؟ آج زیور کا ایک اچھا سیٹ 10 لاکھ سے اوپر کیوں چلا گیا؟ اب اس بات کو سوچ کر دیکھیے کہ آج کا انسان اپنی ذات سے یہ نہیں کہہ رہا کہ یقول اہلکت مالا لبدا۔ تو عمل کی بات یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس کا حساب ہوگا۔ کیا میں حساب کے لیے تیار ہوں؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں؟ مراد یہ ہے کہ تم چھپ نہیں سکتے، برے کام کرتے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ جانتا ہے۔ اور یہ فخر جتانے والا یہ نہیں جانتا کہ اوپر ایک ذات ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے، کدھر سے مال کمایا، کدھر کھپایا، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ فضول خرچیوں اور اپنی ذات کو بڑا بنانا اور دوسروں پہ فخر جتلانا، کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ مطلب یہ کہ دنیا دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن رب اس کی اس حرکت سے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی؟ مراد یہ ہے نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، 2 آنکھوں کا ذکر ہے۔ یقیناً اس میں اشارہ ہے اس بات پہ کہ ان آنکھوں سے کرتے کیا ہو، دیکھتے کیا ہو، اس کا استعمال کیسا ہے۔ بات اگلی آیت میں پوری ہوگی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور 2 ہونٹ۔ مراد یہ ہے کہ 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے۔ یہ 3 باتیں اکٹھی کیوں کہیں؟ اس لیے کہ علم اور عقل کے ذرائع ہیں یہ۔ 2 آنکھوں سے مراد گائے بھینس جیسی آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کی آنکھیں، کہ جو کھول کر اس دنیا میں پھرے تو اس کو ہر طرف اللہ کی ہستی کا یقین آ جائے۔ اور زبان اور ہونٹوں سے مراد بولنے کے آلات نہیں ہیں، بلکہ ان سے بولتے کیا ہو۔ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمتیں دی، کسی جانور کو اس طرح بولنے کی طاقت نہیں دی، اور یہ سب کر کے سب سے بڑی بات ہے وہ اگلی آیت ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے۔
یہ ہے اصل بات۔ یہ کون سے راستے ہیں؟ پچھلی آیت سے جوڑ لیجئے تو مراد یہ ہے کہ آنکھوں کو، زبان کو، ہونٹوں کو اچھی جگہ استعمال کر لو یا بری کر لو۔ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کا فرق سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کس سے کیا کرے گا۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ دہر میں بھی آتی کہ اما شاکرن و اما کفورا، ہم بس اپنا حساب لے لیتے ہیں۔ کیا میں اپنے ان اعضاء کا صحیح استعمال کرتی ہوں؟ اپنی زبان کے آگے چند لائنیں کھینچ لیں، غیبت، چغلی، بہتان، پھر پوچھئے کیا یہ اس کا حق ادا کر رہی ہوں؟ کیا میں اس کا صحیح استعمال کر رہی ہوں؟ فلقتحم العقبہ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ یہاں کیا مراد ہے کہ اپنے آپ کو کسی سخت اور مشکل طلب کام میں ڈالنا۔ جب انسان دشوار گزار گھاٹی سے گزرتا ہے تو پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی کہ تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، حق کا بھی باطل کا بھی، حلال کا بھی حرام کا بھی، تو یاد رکھو کہ ہمیشہ اللہ کی رضا کا راستہ مشکلوں کا ہوگا۔ نفس کے اور خواہشوں کو پیچھے کرنا پڑے گا، شیطان کی ترغیبات سے لڑنا پڑتا ہے، جبکہ دوسرا آسان راستہ ہے، خواہش کا راستہ۔ آپ اس کو ایسے سوچئے کہ کوئی گاڑی میں جا رہا ہے، پہاڑی سفر ہے، اوپر جائیں گے تو بہت مضبوط گاڑی چاہیے، بڑا فوکس ڈرائیور ہو، اور گاڑی بھی بہت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ نیچے جانا ہو تو بس بریک سے پاؤں اٹھا لیں، بس نیچے جانے والا جہنم کی طرف جا رہا ہے، صرف آپ بریک سے پاؤں اٹھا لیں گاڑی خود بہت نیچے لڑکے گی۔ لیکن اگر آپ کو اوپر جانا ہے اور جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، تو پھر آپ کو مجھے اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی کہ میں کس رستے کی راہی ہوں۔ اور جتنا زیادہ اس چیز کا آپ کو یقین ہوتا جائے گا نا، اتنا زیادہ آپ اس پہ فکر کریں گے۔ تو اگر آج کچھ مشکل آ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا وما ادراک مل عقبہ، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی یعنی کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ یہ جینا آسان نہیں ہے، اس دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، مشکلوں میں آنا پڑے گا، لیکن پھر اس کا انجام بڑا خوبصورت ہے۔ فک رقبہ، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یعنی یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ جب تک مال خرچ نہ کریں کسی کو غلامی سے آپ چھڑا نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی کے اوپر خرچ کرنا یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی کو کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، یتیم جو قریبی ہے، یعنی کسی قریبی یتیم کو فاقے کے دن مراد کیا ہے؟ اصل میں بات اگلی آیت کے ساتھ پوری ہوگی، اس کی تفسیر آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین جو خاک نشین ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ جوڑوں گی تو ترجمہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اوپر بات ہوئی تھی فضول خرچیوں کی، خوب کھاتے، خوب کھلاتے، اپنا نام بڑا کرتے۔ یہاں اشارہ ہے کہ اللہ کے نام پہ کھلانا۔ جو بندہ اللہ کے لیے کھلائے گا اس کو پھر اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ نہیں۔ اصل میں اس میں نیکی کے کاموں کا ذکر ہے، دوسروں کو کھلانا، پلانا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یہ اسلام کے بڑے خوبصورت ریچولز ہیں۔ آپ دیکھیے جو اپنے نام پہ کھلاتے ہیں وہ تو تعریفیں لے لیں گے نا دنیا میں ہی، لیکن جو کسی یتیم اور مسکین کو کھلائے گا تو اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ ثم، پھر اس کے ساتھ یہ کہ کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ مومن معاشرے کی دو خصوصیات ہیں، بڑے پیارے جملے میں سمیٹ دیا گیا اس کو۔ پہلی بات ہے کہ ایک اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں رہنے والے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ صبر اتنا زیادہ وسیع المانی لفظ ہے کہ پورا دین صبر میں ہے۔ مومن کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے۔ ایمان کے راستے پہ قدم رکھتے ہی آدمی کے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی فرض کردہ عبادتوں کا آپ انجام نہیں دے سکتے جب تک صبر نہ ہو۔ اللہ کے احکامات اور ان کی پیروی میں صبر کی ضرورت ہے۔ حرام سے بچ نہیں سکتے صبر کے بغیر، اخلاقی برائیاں چھٹتی نہیں ہیں صبر کے بغیر، اخلاق پاکیزہ بنتا نہیں ہے صبر کے بغیر، اور قدم قدم پہ گناہوں کی ترغیبات آتی ہیں، اور اس کا مقابلہ آپ صرف صبر سے کر سکتے ہیں۔ کئی ایسے موقع زندگی میں آتے ہیں
باقی اگر اللہ کے قانون کی پیروی کی جائے تو نقصان ہوگا، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، محرومیاں آئیں گی۔ اس کے برعکس اگر آپ نافرمانی کی راہ اختیار کریں تو فائدے اور لذتیں، تو ایسے موقع پہ صبر کے ساتھ مومن گزر جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان سب کے بدلے اس کو دنیا میں ہی ملنے لگ جائیں گے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ کوئی مر گیا تو آپ صبر کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے فرض کیے پہ تکلیف سہنا اور حرام سے رکنا۔ چلیے خود سے پوچھتے ہیں کیا میں صابر ہوں؟ دوسری بات رحم۔ پتہ کیا چلا کہ ایک مسلم معاشرہ بے رحم اور ظالم معاشرہ نہیں ہوتا، وہاں رحم ہوتا ہے ایک دوسرے پہ، ملازموں پہ رحم، بچوں پہ رحم، ہمسایوں پہ رحم، مزدوروں پہ رحم، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا نبی بھی تو وہی تھا نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون تھا جو رحمت کرتا؟ تو آپ کو مجھے بھی رحم کرنا اور قرآن ہے، اور جو رحم کرے گا اس پہ رحم ضرور ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، یعنی دنیا کی ساری محنتوں مشقتوں کا بدلہ پا لیں گے، اور اللہ دائیں ہاتھ میں ان کے نام اعمال دے کر سب کے بیچ میں ان کو عزت دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو انہی میں کر دے۔ اس کے برعکس والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، یعنی جن کو ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے، سمبل ہے یہ، اور اسی لیے پھر دائیں ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ فضیلت بھی دی گئی۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ واقعہ میں ڈیٹیل سے گزر گئی۔ علیہم نار موصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، ایسے لگتا ہے کہ آگ کے چیمبرز میں ان کو بند کر دیا جائے گا، چاروں طرف سے آگ گھیرے ہوگی اور اس میں سے یہ نکل نہیں پائیں گے۔ آپ کا میرا عمل اس سورت کو پڑھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہو اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریے، اس دنیا میں جیسے اللہ نے کہا ویسے جی لیں، تو اگلی زندگی میں جو آپ چاہیں گے اللہ آپ کو ویسا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے، آمین۔